عبد الملک بن مروان، غالباً یہ عباسی خلفاء میں سے ہے، یہ طواف کعبہ کر رہا تھا۔ کیا؟ کعبے کا طواف۔ تو یہ خلیفہ تھا، یہ عبد الملک بن مروان۔ اس کی نظر جو ہے وہ ایک نوجوان پر پڑی، خوبصورت، پروقار، لیکن لباس سے مسکینی ٹپک رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ نوجوان سالم بن عبداللہ ہے۔ کون سالم؟ کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ، ان کا بیٹا فاروق اعظم کا پوتا ہے یہ۔ عمر بن عبداللہ بن سالم، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم فاروق اعظم کے پوتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان خلیفہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کے دادا کا بڑا مداح ہوں، یعنی ان سے بڑی، ان سے متاثر ہوں، ان کا بڑا گرویدہ ہوں، مداح ہوں۔ آپ فاروق اعظم کے پوتے ہیں، تو اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو، میں آپ کے کام آ سکوں تو ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ میں اس کے در پر اس کے بندوں سے کچھ طلب کروں۔ ایک شخص جو ہے نا، وہ میں حرم سے باہر نکلا، خانہ کعبہ مسجد الحرام سے، ایک صاحب کہنے لگے یار میں پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہیں اور میری جیب کٹ گئی ہے۔ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو ہمارے وطن کے لیے بڑے بدنامی کا سبب ہوتے ہیں، اور ان کا یوں کہہ لیں کہ پیشہ ہی یہی لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو گھیر گھیر کے بھیک مانگیں۔ میں نے کہا یار آپ کتنے بڑے دربار میں آ گئے ہو، اس وقت در در سے لوگوں کے پاس جا جا کے مانگنے سے بہتر ہے کہ وضو کریں اور غلاف کعبہ سے جا کے لپٹ جائیں، اس سے مانگیں، کوئی نہ کوئی سبیل بنا دے گا وہ۔ تو عبد الملک بن مروان حضرت عبداللہ بن سالم فاروق اعظم کے پوتے سے مطاف میں طواف کعبہ کے دوران کہتے ہیں کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں، آپ کے دادا کا میں مرید ہوں، بڑا متاثر ہوں ان سے۔ فرمایا کہ شرم آتی ہے مجھے اتنے بڑے دربار میں میں اللہ کی مخلوق سے سوال کروں۔ طواف میں مشغول ہو گئے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا اپنے خادموں سے، اب آپ دیکھیں کہ حضرت سالم پتہ ہے کون ہے؟ صحابی ہیں، ان کے والد عبداللہ بھی صحابی ہیں، ان کے دادا حضرت فاروق اعظم بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد حضرت خطاب بھی صحابی ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ 4 پشتیں صحابیت کے مقام مرتبے پر ہیں۔ تو یقیناً وہ دور ایسا نہیں ہوگا کہ لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہوں جیسے اب ہوتا ہے۔ خادموں سے عبد الملک بن مروان نے کہا کہ جب یہ نوجوان حرم سے باہر نکلے
تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ فارغ ہونے کے بعد حضرت سالم جب حرم سے باہر نکلے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ملازموں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور خلیفہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر خلیفہ کہتا ہے کہ حضور ادب سے، اب آپ حرم سے باہر ہیں، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی کہا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی حاجت ہو تو آپ مجھے موقع دیں خدمت کا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دنیا اور آخرت کی کوئی بھی حاجت ہو؟ تو عبد الملک بن مروان کہتا ہے کہ دیکھیں آخرت کے معاملے میں تو میں مجبور و معذور ہوں، ہاں دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کی کوئی طلب ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کہا آخرت کا میں محتاج ہوں، آخرت کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ رہی دنیا تو وہ تو میں اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا، دنیا تو میں اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا، اور آخرت میں آپ میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تو مجھے معافی دیں۔ اب عبد الملک بن مروان نے جو جملہ کہا نا وہ اس قابل ہے کہ اپنی گرہ سے باندھے۔ کہا اے سالم یہ تم نہیں، تمہارا خون بول رہا ہے، جس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے، مطلب یہی ہوا نا جو خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ ہے کس کا؟ یہ دنیا سے بے نیازی اور آخرت کی فکر بتا رہی ہے کہ تم کس کی اولاد و نسل ہو۔